بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے تبلیغ کی اہمیت۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے علوم اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، قطع نظر اس کے کہ ہمارے پاس وسائل کیسے ہیں، ذرائع کتنے ہیں۔ ہمیں اپنی بساط بھر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم قرآن کی ایک آیت جو ہماری سمجھ میں آ چکی ہے اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک مسلمان احکام پر اس وقت تک عمل نہیں کر سکتا جب تک اسے قرآن اور سنت کا علم اور شعور میسر نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جس بات کی شعور اور علم آ جائے ہم وہ بات لوگوں تک پہنچائیں، اور اس میں کچھ احتیاطیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ایک روایت ہے جسے عبداللہ ابن عمر نے روایت کی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور اسے بخاری نے روایت کی ہے کتاب الانبیاء میں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ایک آیات کا بھی ہمیں اگر سمجھ آ جائے تو وہ لوگوں تک پہنچائے، اور پھر فرمایا وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، اگر بنو اسرائیل سے کوئی روایت اگر آپ اس موقع پر بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیان کریں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھ کے من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر قصدن مجھ پر جھوٹ باندھا، مجھ پر جھوٹ بولا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا، وہ اپنے لیے دوزخ میں ٹھکانہ بنائے گا۔ اس لیے تبلیغ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی اہمیت بھی ہے کہ جو بات آپ بیان کریں وہ اتھینٹک ہو، اس کی اتھینٹسٹی مسلم ہو، اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہو۔ اس کے بجائے ایسی باتیں جو غلط ہو، جو گڑی گئی ہوں، جو کمزور ہو، وہ آپ بیان نہ کریں۔ اگر آپ قصداً ایسی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو اللہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ گویا ہم اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیں، چاہے وہ قرآن کی ایک آیت پر مشتمل کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکاوٹیں آئی تھی۔ ایک رکاوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آبادی آپ کا بائیکاٹ کر دے، آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے اور آپ پر پابندی لگائے کہ آپ ان کے سامنے بات نہ کریں۔ بین ہی یہی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی طرف سے پیش آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اس لیے ہم نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قریش کی طرف سے پابندی لگی اور قریش نے مخالفت کو اپنے پیک پر پہنچایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موسم کے موقع پر قبائل عرب سے خطاب کیا اور ان کو اپیل کی۔ یہ روایت ترمذی شریف میں ہے۔ اس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد یعرض نفسہ بالموقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں اپنے آپ کو قبائل کے سامنے پیش کرتے تھے۔ فقالا، تو اللہ کے رسول یہ اپیل کرتے تھے، الا رجل یحملنی الی قومہ، ایسا کوئی ہے جو مجھے اپنے قوم کے پاس لے جانے کے لیے تیار ہو؟ تم میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے اپنے قوم کے پاس لے جائے، مجھے اپنی حفاظت میں رکھے، مجھے اپنی پناہ میں رکھے اور مجھے موقع دے کہ اس کی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ کیوں؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي، قریش نے مجھے منع کر دیا ہے، قریش نے مجھے روک دیا ہے، ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کا کلام ان کو پہنچاؤں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب تشدد ہونے لگا تو انہوں نے تبلیغ کو روکا نہیں، بلکہ باقی قبائل سے اپیل کی کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ہاں پناہ دو، ظالموں کو میرے خلاف تشدد کرنے سے روک دو، تاکہ میں خلق خدا تک اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ گویا کہ اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا ایک آسان کام نہیں ہے، اس میں وفادار بندوں کو تصحیق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ملامت کا بھی، اور وہ اذیت سے بھی دوچار ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں چھوڑنا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ ایک اور رکاوٹ جو آ سکتی ہے وہ یہ کہ جو بات آپ لوگوں کو بتائے، آپ کوشش کریں کہ اس بات پر پہلے خود ہی عمل کریں، آپ واعظ بے عمل بننے سے اجتناب کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ تبلیغ تو کرتے ہوں، لیکن جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کے راوی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جسے بخاری نے کتاب بدء الخلق میں لایا ہے۔ گویا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور اس کے راوی جو ہے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، یقول، وہ فرماتے تھے، یجاء بالرجل یوم القیامت فیلقی فی النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا، اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ دوزخ میں اس کی پیٹھ کی آنتیں دبر سے بہت جلد باہر نکل آئیں گی، یعنی صرف آگ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ اس کی آنتیں، ان کے انٹسٹائن، وہ ریکٹم کے تھرو باہر نکل آئیں گی۔ عربی الفاظ ایسے ہیں، فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُهُ فِي النَّارِ، جہنم کی آگ میں اس کی آنتیں، اس کے انٹسٹائن، اس کے ریکٹم سے باہر نکل آئیں گی۔ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، اور وہ اس کے ارد گرد اس طرح چکر لگائے گا جیسا گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ یہی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سین، یہ منظر پیش کی۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، تو جہنم والے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، ما شانو کا، اے فلان، ما شانو کا، یہ فلان، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا آپ ہمیں نیکی کی دعوت اور برائی سے نہیں روکتے تھے، یعنی آپ تبلیغ نہیں کرتے تھے، آپ وہی شخص نہیں ہے؟ یہ جواب میں کہے گا، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، میری جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک سانحہ ہے کہ میں نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میں تمہیں برائی سے روکتا تھا۔ وَآتِيهِ، لیکن میں اس برائی میں خود مبتلا تھا۔ اس لیے ہم واعظ بعمل بننے سے رکیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ اتھینٹک ہو، جو بات ہم کرتے ہیں وہ کمزور روایت پر مشتمل نہ ہو،
اور ہم میں جو چیز بھی، وہ تھوڑی سی بات بھی اگر ہماری سمجھ آ جائے، اگر وہ قرآن کی ایک آیت کیوں نہ ہو، وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، لیکن پہنچانے سے پہلے خود اس پر عمل کریں، اور اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو اس رکاوٹ کو بڑی حکمت سے عبور کر کے اپنا تبلیغ جاری رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔